السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبق نمبر 276، آیت نمبر 1 سے 78 تک، لیسن نمبر 276، آیت نمبر 1 to 78، سورۃ الرحمن۔ لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحمن، علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اس کو بولنا، الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، حساب کے ساتھ ہیں، والنجم، اور تارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں، والسماء، اور آسمان، رفعها، اس نے بلند کیا اس کو، ووضع، اور قائم کر دی، رکھ دی، المیزان، میزان، اللہ، کہ نہ، تطغوا، تم خلل ڈالو، زیادتی کرو، فی المیزان، میزان میں، واقیموا الوزن، اور قائم کرو وزن کو، تولو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا، اور نہ خسارہ کرو، نقصان دو، المیزان، میزان میں، ترازو میں، والارض، اور زمین، وضعها، اس نے رکھ دیا اس کو، للانام، مخلوقات کے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام، خوشوں والی، والحب، اور غلے، ذو العصف، بھس والے، والریحان، اور خوشبودار پھول، فبأي آلاء، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح، وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جن کو، من مارج، شعلے والی سے، من نار، آگ سے، فبأي آلاء، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، رب، رب ہے، المشرقین،
دو مشرقوں کا، ورب المغربین، اور رب ہے دو مغربوں کا، فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین، چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یلتقیان، کہ دونوں باہم مل جائیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، نہیں وہ تجاوز کرتے، آگے بڑھتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، وَلَهُ الجوار، اور اسی کے لیے ہیں جہاز، المنشآت، اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، اونچے پہاڑوں کی طرح، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کل، سب کے سب، من علیہا، جو اس پر ہیں، فان، فنا ہونے والے ہیں، ویبقا، اور باقی رہے گی، وجہ ربک، تیرے رب کی ذات، ذو الجلال والاکرام، بزرگی اور کرم والی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یسألہ، مانگتے ہیں اس سے، من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، کل یوم، ہر روز، ہوا، وہ، فی شأن، نئی شان میں ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم، تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان کہ، تنفذوا، تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذوا، تو بھاگ نکلو، لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکتے، الا، مگر، بسلطان، ساتھ ایک زور کے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یرسل، چھوڑ دیا جائے گا، علیکما، تم پر، شواظ، شعلہ، من نار، آگ میں سے،
ونحاس اور دھواں، فلا تو نہ، تنتصران تم دونوں مقابلہ کر سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا تو جب، انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، وردتن سرخ، کدہان سرخ چمڑے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ تو اس دن، لا يسأل نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ اپنے گناہ کے بارے میں، انسن کوئی انسان، ولا جان اور نہ کوئی جن، فبأي آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم اپنے چہروں کے ساتھ، فیؤخذوا تو پکڑے جائیں گے، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جہنم التي یہ جہنم وہ ہے، یکذب بها جھٹلاتے تھے جس کو، المجرمون مجرم، یطوفون گردش کریں گے، بینہا اس کے درمیان، وبین حمیم اور کھولتے پانی کے درمیان، آنن جو سخت گرم ہوگا، شدید گرم ہوگا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف اور واسطے اس کے جو ڈرے، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان دو باغ ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا افنان ہری بھری ڈالیوں والے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہما ان دونوں میں، عینان دو چشمے ہیں، تجریان بہتے ہوئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیہما ان دونوں میں، من کل فاکہۃ ہر طرح کے پھلوں میں سے ہیں، زوجان دو قسم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش ایسے فرشوں پر، بطائنها
ان کے استر من استبرق موٹے تافتے کے ہوں گے، وجن الجنتین اور پھل دونوں باغوں کے، دانن قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہن ان میں، قاصرات الطرف جھکانے والیاں ہیں نگاہوں کو، لم یطمثہن نہیں چھوا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کأنہن الیاقوت گویا کہ وہ یاقوت ہیں، والمرجان اور موتی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان کیا بدلہ احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے، بریکٹ میں لکھیے کچھ اور ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، ومن دونہما اور ان دونوں کے علاوہ، جنتان دو باغ ہیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، مدہامتان نہایت سبز، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہما ان دونوں میں، عینانی دو چشمے ہیں، نداختان جوش مارنے والے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہما ان دونوں میں، فاکہۃ پھل ہیں، ونخل اور کھجور کے درخت، ورمان اور انار، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہن ان میں، خیرات اچھی عورتیں ہیں، حسان خوبصورت، فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات حوریں ٹھہرائی ہوئی، فی الخیام خیموں میں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف مسندوں پر، خضر سبز، وعبقری اور نادر، حسان نفیس، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسمہ
بہت بابرکت ہے نام، ربی کا تیرے رب کا، ذل جلال والاکرام جو صاحب جلال و اکرام ہے یا جلیل و کریم ہے۔ ہم قاری باسط کی آواز میں القمر کی آخری آیات کے ساتھ الرحمن کے آغاز سے ایک رو میں ملا کے سورۃ الرحمن پہ آتے ہیں۔ بہت زبردست قرات ہے قاری عبد الباسط کی، پہلے وہ سنیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑی سی ایک جھلک تھی کہ جب مختلف انداز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر دل پہ کیسے ہوتا ہے۔ اس میں غور کر رہی تھی کہ ملیک مقتدر کے فوراً بعد الرحمن آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ملیک اور مقتدر صاحب اقتدار، ان صفات میں بہت جلال ہے، اور اس کے فوراً بعد الرحمن علم القرآن کی بات ہے، اور اس سے پیچھے آپ دیکھیں فی مقعد صدق کی بات ہے، اور پھر آگے علم القرآن کی بات ہے۔ تو مقعد صدق جو ہے اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اچھے اور برے کا فرق ہو، علم ہو، اور وہ قرآن ہی دے سکتا ہے جو فرقان ہے۔ اور جو اہم ترین بات ہے اس سارے حصے میں سیکھنے کی وہ یہ کہ وہ مقام پانے کے لیے، اس درجے پہ جانے کے لیے ایک خاص کوالٹی یا خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ صدق۔ یہ مقام صرف سچے لوگوں کو ملے گا جو اپنی باتوں میں، اپنے دعووں میں، اپنے کاموں میں سچے ہوں اور سچائی کے راستے پر ہوں اور سچ کر دکھانے والے ہوں۔ اگر آیات کی یعنی ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ معنی پر اگر غور کریں، اس میں آپ دیکھیں کہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، بس پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ سب کچھ جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ پچھلی قومیں برباد ہوئیں تو کیا آئندہ یہ نہیں ہو سکتا؟ فہل من مدکر، اور اگر دنیا میں نہیں بھی ہوتا تو کل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر۔ اور پھر متقین کا مقام، اور پھر اس مقام میں مقعد صدق کی بات، اور اس کو پانے کے لیے انسان کی کوشش۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سورج اور چاند کی مثال دے کے جو بات کہی گئی کہ کس قدر ڈسپلن کے وہ پابند ہیں، پھر نجم و شجر کی بات کہ وہ سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں، پھر آسمان کی مثال، پھر میزان کی بات، اور پھر جو مطلوب ہے انسان سے اس کی بات، اور پھر دیگر نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن مکی سورت ہے، بعض نے اسے مدنی بھی قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا انداز اور اس میں پائی جانے والی تعلیمات مکی دور سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں۔ الرحمن جس سے سورت کی پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے، اس سے سورت کا نام الرحمن رکھا گیا۔ یہ اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ بنیادی طور پر اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو اپنی نعمتوں کا تعارف کراتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کچھ تمہیں عنایت کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ انہیں معجزات دکھائے جائیں، تو اس کے جواب میں کائنات میں پھیلی ہوئی ہر طرف نظر آنے والی نعمتیں، نشانیاں جو حقیقت میں ایک معجزے سے کم نہیں، وہ دکھائی گئیں تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ اور جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تبھی انسان اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہی حق کے راستے پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، 351 کلمات ہیں اور 1636 حروف ہیں۔ الرحمن نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا۔ رحمت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، رحمان فعلان کے وزن پر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز میں نظر آتی ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ان تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت علم القرآن، قرآن ہے جس کی اس نے خود تعلیم دی، علم، اس نے سکھایا، القرآن، قرآن کو۔ علامہ کا لفظ جو ہے باب تفعیل سے ہے، جس کے یہاں پر 2 مفعول بنتے ہیں، اور ان میں سے ایک مفعول کا ذکر یہاں موجود ہے، یعنی قرآن، اور دوسرا مفعول یعنی کس کو سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم قرآن کا کام اس قدر اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے خود انجام دیا۔ اسی نے کتاب اتاری اور پھر اسی نے تعلیم دی، اسی نے سکھایا۔ قرآن کی تعلیم اس کے لفظوں کی تعلیم بھی ہے کہ ان الفاظ کو کس طرح پڑھا جائے، اس کے معانی کی تعلیم بھی ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے اس بات کی تعلیم بھی ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، الفاظ کی تعلیم کہ الفاظ کا حق کیسے ادا کیا جائے، ان کو پڑھا کیسے جائے۔ نمبر 2، معانی کی تعلیم کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے۔ اور نمبر 3، اس پر عمل کیسے کیا جائے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، اور انہوں نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اس کی تبیین کی، اس کو واضح کر کے بتایا، اس کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کان خلقہ القرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی صرف زبان سے نہیں تعلیم دی بلکہ عمل سے بھی دی۔ قرآن میں اگر اقیم الصلاۃ آیا کہ نماز قائم کرو تو کر کے دکھایا کہ کیسے قائم کرتے ہیں۔ حج ادا کرنے کی بات ہوئی تو کر کے دکھایا کہ حج کیسے کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر احکامات۔ تو الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ وہ کتاب جس کی آیات بہت مضبوط کی گئی، پھر انہیں کھول کے بیان کیا گیا، اور یہ کس کی طرف سے کھولا گیا؟ من لدن حکیم خبیر۔ تو گویا قرآن خود قرآن کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ کس لیے فرمایا؟ کیونکہ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یعلمہ بشر، کہ آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید کی، اور علمہ شدید القوا کی مزید وضاحت ہے کہ یہ قرآن اور اس کی تعلیم کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تعلیم بھی اس نے خود دی، اور اس تعلیم کا انتظام بھی خود کیا، اور بہت اہتمام کے ساتھ کیا، جس کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں قریب ہی پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس تعلیم کا سلسلہ آگے جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، قول، فعل، عمل سے اس کو آگے سکھایا، اور پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا۔ پھر امت میں 1400 سال سے یہ سلسلہ کون سا؟ تعلیم کتاب کا چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی، اور کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے. پہلے سیکھنے والے کی تعریف ہے، کیونکہ سیکھنے والا ہوگا تو سکھانے والا سکھائے گا. من تعلم القرآن وعلمہ، اور اسے ایک بہترین کام قرار دیا. آپ دیکھیے کہ اس سورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، بہت سی نعمتوں کا، کھانے پینے کی اور دیکھنے کی اور طرح طرح کے انسان کی ضروریات کی اور فائدے کی اور لذت کی، بہت سی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ان کی طرف اشارہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. لیکن سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ قرآن کی نعمت کا. اور صرف قرآن کی نعمت نہیں، علم القرآن کا، تعلیم قرآن کی نعمت کا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اور اتنا اہم کام ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اور پھر اس نعمت پر شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر کرے، کیونکہ واقعی یہ سراسر اللہ کی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہ تھی، آپ تو امیدوار نہ تھے، آپ کو تو کوئی توقع نہ تھی کس بات کی کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہم سب بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان حقیقی کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے اس کام کے لیے اپنی بے شمار مخلوق میں سے ہمیں چن لیا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کام کے لیے لگائیں، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اپنے پیغمبر کے لیے پسند کیا. فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کروایا اور اسے اللہ کا ایک بہت بڑا فضل قرار دیا. جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں آتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا، کیونکہ جس کو اللہ یہ نعمت دے دے، جس کا دل، جس کا رخ اس طرف پھیر دے، وہ واقعی پھر اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے اور اس پر اللہ کا فضل ہے. کیونکہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے یہ کتاب. تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، علمہ البیان اس کو بیان سکھایا. بیان کیا ہے؟ اگین بعض مفسرین نے کہا کہ بیان سے مراد پھر قرآن ہے، کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو بہت سی چیزیں سکھائیں جن میں سے قرآن. یعنی بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو واضح کرنا. قرآن مجید کو بار بار کتاب مبین کہا گیا، وَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ. اور پھر یہاں بھی علمہ البیان، یعنی ایک طرح سے تکرار ہے علم القرآن کی. ایک معنی یہ کیا گیا. اور کہاں سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بیان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک واضح بات ہے. اور ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. اور بیان کا لفظ کسی چیز کو کھولنے کے لیے بھی آتا ہے، بولنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بولنا اور واضح کرنا. تو انسان کو بولنا سکھایا، کیونکہ بولے بغیر تو تعلیم کا کام ہو نہیں سکتا. اگر معلم بول نہ سکے، معلم بات واضح نہ کر سکے تو یہ بات آگے کیسے پہنچے؟ تو جس کو اللہ قرآن بیان کرنے کی نعمت عطا کرے، کیونکہ بولنا تو بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن پھر اس بولنے کو انسان اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور یہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر ہے. تو علمہ البیان بھی تخلیق کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ایز اے ہیومن بینگ انسان کو ملتی ہے، وہ بولنے کی قوت ہے.
اور وہ بولنے کی قوت اگر پھر اللہ کی بات بولنے میں استعمال کی جائے تو اور بڑی نعمت. اور جہاں تک بولنے کی قوت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان نہیں دی اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیونکہ بولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ سورۃ البلد کی آیت ہے. اور پھر بیان صرف زبان سے نہیں ہوتا، بیان قلم سے بھی ہوتا ہے، اور بیان باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، اور بیان اشاروں سے بھی ہوتا ہے، سائن لینگویج. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو سب سے بہترین بیان زبان سے ہوتا ہے، بول کر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قلم سے ہوتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے بولنے کا طریقہ ہی پریفر کیا یا اس کو ترجیح دی. اسی لیے جبریل امین نے بول کر سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بول کر سکھایا. تو قرآن مجید صرف پڑھنے سے یعنی زبانی بغیر بولے پڑھنے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کو سننا ضروری ہوتا ہے. یعنی قرآن اگر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے رہیں، اب بھی آپ اگر خاموشی سے پڑھیں یا آہستہ سے پڑھیں تو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا جیسے بول کر بیان کیا جائے اور پھر کسی کے بولے ہوئے کو سنا جائے. اور مختلف قراءات جب مختلف انداز میں مختلف خوبصورت آوازوں میں سنی جاتی تو ان کا اثر مختلف طرح سے دل پر ہوتا ہے اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے قرآن کا سننا. لیکن قلم کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں قلم. اور یہاں کس قلم کی طرف اشارہ ہے؟ جو قلم قرآن لکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور پھر لکھنے والے کاتبین وحی لکھا کرتے تھے. اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاتب نہ ہو. سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. 11 دن تک، دن کے 24 گھنٹے انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ان انٹرپٹڈ تعلیم اور صحبت جو کسی اور دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے، نصاب تھے، نصاب دان تھے، اور چونکہ ٹریولر تھے، بزنس مین تھے، مختلف سفر کیا کرتے تھے، تو ان کا علم اور تجربہ اور ان کی حکمت اور سمجھداری اور ان کی ساری پرسنالٹی پھر براہ راست قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں اور پھیلانے میں خاص طور پر مددگار تھی. تو اس سفر میں بھی وحی کے لکھنے کا انتظام موجود تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، جنگ میں ہوتے یا گھر میں ہوتے، ہر جگہ لکھنے والے موجود رہتے. پھر قرآن کو لکھا گیا. علوم القرآن میں قرآن کی کتابت اور قرآن کی جمع اور تدوین اور اس میں لکھے ہوئے جو نسخے تھے ان کی اہمیت کے بارے میں تفصیلات ہیں. تو علمہ البیان، انسان کو بیان کرنے کا یعنی زبان سے اور پھر قلم سے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے معنی اور پھر اس کی تفاسیر اور اس کی تعلیم کے جو سلسلے بعد میں جاری ہوئے، تو دونوں طرح سے یہ کام ہوتا رہا، زبانی بھی اور لکھ کر بھی. کیونکہ لکھ کر علم محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ نسلوں تک جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے. اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگر انسان کو بولنا آتا ہے تو بولے اور لکھنا آتا ہے تو لکھے. پھر اس کے بعد کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے جن میں خاص طور پر سورج اور چاند جو دن اور رات کی نشانیاں ہیں، یعنی وقت کا اعلان ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. سورج اور چاند کے جہاں اور بے شمار فوائد ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بیان ہوا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا
وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. کیا معنی ہے؟ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور یعنی روشن. وقدرہ منازل اور اس کی منزلیں مقرر کی. لتعلموا تاکہ تم جانو عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب کتاب وقت کا حساب. تو گویا علم کے بعد بہترین نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ وقت کی نعمت. ماہ سال، سالوں پہ سال اور ایک ایک دن. تو انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے. اور پھر یہاں پر کیا فرمایا خاص طور پر؟ بحسبان، ایک حساب میں بندھے ہوئے ہیں. یہ فعلان کے وزن پر ہے، جیسے غفران، قرآن، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی دقیق حساب کے ساتھ سورج اور چاند نکلتے اور غروب ہوتے ہیں. اور یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اس حساب کتاب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کہیں غلطی نہیں ہوئی. اسی لیے تو یہ نظام قائم ہے. کبھی سورج کے نکلنے میں یا ڈوبنے میں تاخیر نہیں ہوئی. اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں. اور اسی سے پھر انسان اپنے دن کو، رات کو آرگنائز کر سکتا ہے. اپنے کام کاج کے اوقات، اپنے آرام کے اور دیگر زندگی کا سلسلہ اسی سے چل رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. والنجم اور تارے، والشجر اور درخت، یسجدان وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. تثنیہ کا صیغہ ہے. نجم سے ایک مراد تو تارے ہی یعنی ستارے جو معروف معنوں میں، اور نجم کا ایک اور معنی بیلیں بھی کیا جاتا ہے. نباتات میں وہ پودے جن کا تنا نہیں ہوتا، سٹیم نہیں ہوتا، جو دوسرے پودوں کے سہارے پہ اگتے ہیں یا زمین پہ پھیل جاتے ہیں، کہ یہ بیلیں بھی یا یہ پودے اور تارے یہ سجدہ کرتے ہیں، اور شجر بھی، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. ستاروں کا سجدہ کیا ہے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہاں بھی اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی باقی مخلوق بھی اس کی تسبیح کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے. سورۃ الحج آیت 18 میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب چسپاں ہو کے رہ گیا، لہذا وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. وہ شیطان کی طرح سجدے کا انکار کیے ہوئے ہیں عمل سے. سورۃ الرعد میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور مجبوراً بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں صبح اور شام. ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو یہاں ایک طرف نعمتوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف کس بات کا؟ ان کے اندر پائے جانے والے اسٹرکٹ ڈسپلن کا. بے حسبان، اوقات کے پابند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات کی پابندی ان کی عبادت میں، ان کے سجدے میں بھی ریگولر ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے سجدوں کا حال کیا ہے. قرآن پاک میں جہاں دیگر عبادات کے ساتھ اوقات کی پابندی ہے، وہاں خاص طور پر نماز کے لیے، کیونکہ سجدہ سمبل ہے کس سے؟ نماز سے. نماز کے لیے اوقات کی پابندی لازم قرار دی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے. تو یہاں سورج اور چاند کا ذکر ہے کس کے ساتھ؟ بحسبان. اور پھر نجم اور شجر کا ذکر ہے یسجدان، سجدے کے ساتھ. اور پھر یہ سجدے باقی مخلوقات کے لیے جو دیگر آیات سے ثابت ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی یہ ساری مخلوق
ایک خاص قاعدے اور ضابطے میں بندھی ہوئی ہے. سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور انسان کے لیے بھی حق کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، سورج چاند کے بعد اور درخت اور بیلوں اور تاروں کے بعد آسمان کا ذکر، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اس نے اونچا اٹھایا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان قائم کی، میزان رکھ دی. میزان اسم مصدر تول کے معنوں میں، اور اگر اسم آلہ ہو تو ترازو کے معنوں میں، لیکن یہاں مجازی طور پر عدل کا معنی لیا گیا ہے. یعنی اس سے مراد کوئی ترازو نہیں ہے، اسکیل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بیلنس ہے اور وہ عدل ہے جو اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر رکھ دیا ہے، کہ یہ سب کچھ عدل پر قائم ہے. ان کے اندر ایک خاص قسم کا توازن ہے، بیلنسڈ ہے. تو وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو بہت اونچا اٹھایا اس نے، جیسے کہ سورۃ قاف میں آپ نے پڑھا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یعنی بغیر پلرز کے یہ آسمان جو قائم ہے تو کس طرح کیسے اس نے ایک خاص عدل، ایک تناسب اور ایک ایسا میزان رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہا ہے. اور اگر یہ میزان خراب ہو جائے تو نہ آسمان قائم رہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے اور نہ کچھ اور. اس میں انسان کے لیے ایک سبق ہے. وہ کیا؟ کہ جیسا میزان اور عدل پوری کائنات میں ایسا ہی تم سے بھی مطلوب ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اے لوگو سبق سیکھو اس میزان سے، اس عدل سے. کیا؟ کہ تم بھی میزان میں، عدل میں حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو، ہر ایک کو اس کا حق پورے کا پورا دو. اللہ تطغوا فی المیزان، تطغوا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تغی سے، طغا، کہ سرکشی نہ کرو اس میزان میں. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو، یعنی درست رکھو وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف سے کام لو. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وزن میں ترازو درست رکھو، انصاف سے کام لو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو میزان میں، یعنی وزن میں کمی نہ کرو. مراد اس سے کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا دو، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو. کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. جو کچھ انسان سے مطلوب ہے اللہ نے وہ کائنات میں رکھ کر ہمیں دکھا دیا ہے. ایک نمونہ، اللہ کو اگر ہم سے عدل مطلوب ہے، اعتدال مطلوب ہے، تو اسے صرف لفظوں میں نہیں کہا بلکہ عملی طور پر اپنی تخلیق کے اندر رکھ کے بتا دیا. دیکھو یہ سب کچھ قائم ہے عدل کی وجہ سے، اعتدال کی وجہ سے. تم سے بھی کیا مطلوب ہے؟ عادلانہ روش. حدیث میں آتا ہے کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. کس چیز پر بیٹھے ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. کون ہے وہ عدل کرنے والے؟ جو اپنے فیصلوں میں عدل کرے، اپنے گھر والوں میں، اور جن چیزوں پر انہیں ذمہ دار بنایا جائے ان سب میں عدل کرے. تو عدل اور انصاف اور اعتدال زندگی کی، امن کی، سکون کی بنیاد ہے. کائنات قائم نہیں رہ سکتی ظلم پر. اسی طرح دنیا میں بھی امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ ظلم کے ساتھ اسلامی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور عدل کے ساتھ کفر کی حکومت بھی قائم رہ سکتی. یعنی اللہ کفر تو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا. عدل جو ہے جہاں پر ہو وہاں دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. عدل زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے اور انسان سے مطلوب ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے.
انسان کی رہنمائی کی گئی ہے اس کتاب میں، اور پھر کائنات میں اس کا ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے اور کائنات کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق. تو اللہ نے اس کو کس پر قائم کیا ہے؟ عدل پر. اور ہم سے بھی کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ عادلانہ روش کا. ولا تخسر المیزان. اور خاص طور پر یہ عدل کس کے ساتھ؟ والارض، زمین کے ساتھ. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے رکھا ہے، صرف تمہارے لیے نہیں کہ اپنی منمانیاں کر کے اس اعتدال کو خراب کرو اور زمین کو رہنے کے قابل نہ چھوڑو. یہ زمین کس کے لیے ہے؟ والارض وضعها. وضع یدہ کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا، اور یہاں مراد ہے بچھانا، جیسے کہ سورۃ الرعد میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. ایک اور جگہ آتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. تو اللہ نے زمین کو انسان کے لیے بچھا دیا ہے. سورۃ ذاریات میں آپ نے پڑھا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اس زمین کو اللہ نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور انام جاندار کو کہتے ہیں، سب مخلوق جس میں انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب کے سب کا حق ہے. انہیں مار کے ختم نہیں کرو، ان پہ زیادتی نہیں کرو، ان کا بھی حق ان کو دو، ان کے ساتھ بھی عدل کرو. فیہا فاکہۃ، اس زمین کو اللہ نے بہت رنگا رنگ بنایا، بہت کچھ اس میں پیدا کیا. بے شمار نعمتیں ہیں اس زمین میں، لیکن خاص طور پر کون سی نعمت؟ فاکہۃ، پھل. اور فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے استعمال سے انسان کو خوشی حاصل ہو. کھانے کی بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے سب سے پہلے لذیذ چیزوں کا ذکر کیا گیا. فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں. والنخل، اور کھجور. پھلوں میں خاص طور پر کھجور کا ذکر، جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، انرجی بھی ہے، قوت ہے. ذات الاکمام، کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے کھجوروں کو پیدا کیا. غلاف والی، یعنی اس کے خوشے غلافوں کے اندر ہوتے ہیں، اکمام میں ہوتے ہیں. اکمام کمن کی جمع ہے. کما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کمل بعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی کے منہ پہ تھوتنی چڑھانا، غلاف چڑھانا. تو وہ خوشہ جو کلی پہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت جو خوشوں میں لپٹے ہوئے ہیں. پھر جب وہ پک جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پھٹ کے باہر نکل آتے ہیں. پھل تیار ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے اپنا آپ پیش کر دیتا ہے. والحب، اور اناج. حب کا لفظ جو ہے ہا با با، غلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے گندم، چنا، چاول، ماش، مسور وغیرہ، ان سب کو حب کہتے ہیں. والحب ذو العصف، چھلکے والے، بران کے ساتھ. عصف کہتے ہیں وہ چھلکا جس میں دانا پیک کیا ہوا ہوتا ہے، ذو العصف، تاکہ دانا خراب نہ ہو. اور پھر انسان کی غذا کا ایک حصہ ہے. والریحان، اور ریحان پیدا کیا. اب یہ جو ریحان ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہر خوشبودار پودے کے لیے ریحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض کے خیال میں نیاز بو ہے، یہ جسے اردو میں نیاز بو کہتے ہیں، خوشبودار پودا، اور رزق کے لیے بھی آتا ہے. والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فا پس بی ساتھ، ای کون سی، آلاء نعمتوں کی. آلاء یا تو الیون کی جمع ہے جس کا معنی نعمتیں، یا الن کی جمع ہے نعمت، مہربانی، فضل، قدرت، یا الن کی جمع ہے جیسے آنا انن کی جمع ہوتی ہے. ربکما، تم دونوں کا رب. انسان اور جن دونوں کی طرف اشارہ ہے. جنات بھی انسان کی طرف اس زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے. فبأي آلاء ربکما، کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی. تکذبان، تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جھٹلاؤ گے. کس کس کا انکار کرو گے، کس کس کو نہیں مانو گے.
کس کے بارے میں کہو گے کہ یہ اللہ نے نہیں بنائی، کسی اور نے بنائی ہے؟ کس کو جھٹلاؤ گے؟ کسی کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. تو یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار آئی ہے اس صورت میں. اور چونکہ نعمتوں کا ذکر ہے تو بار بار پھر نعمتوں کے جھٹلانے کی بات بھی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو جھٹلانا نہیں، جس نے دیا ہے اس کو یاد رکھنا اور اس کی شکر گزاری کرنا. اس آیت کو سن کر اس کا جواب بھی دینا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن پڑھی تو فرمایا کہ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ تم سے بہتر تو جن تھے. جتنی بار میں نے ان کے سامنے یہ پڑھی، کہا جاتا ہے کہ جو نخلا سے واپسی پر آپ نے نماز فجر میں سورت تلاوت کی تھی وہ یہی تھی. تو انہوں نے ہر بار کہا اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے. لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد. تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں والارض یعنی 10، 11 اور 12 میں خاص طور پر انسان کے لیے پیدا کیے جانے والے بہترین رزق کا ذکر ہے. یعنی انسان کی غذا میں وہ ضروری انگریڈینٹس جو ہونے چاہیے ان کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ اسی نے پیدا کیا ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے وہ جو تم کو رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے. دنیا میں کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جو کبھی سرسبز اور شاداب ہوتے ہیں، پھر بارشیں بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ علاقے ویران ہو جاتے ہیں، پھر وہاں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں. اور انسان انسانوں کے رازق نہیں بن سکتے، انسان انسانوں کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ ان کو موت کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتے. تو اس لیے خاص طور پر انسان کو شکر گزار ہونے کے لیے ان نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے اور انہیں اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے، اور ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں کو جیسے چاہا اللہ نے ویسا ہی استعمال بھی کرنا چاہیے، اور ان میں بھی عدل کا، اعتدال کا اور انصاف کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے بھی غذا ہے اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی، کیونکہ والارض وضعها للانام. اور آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز انصاف ہے نا، بہت سی چیزیں جو انسان کھاتا ہے اسی کا کچھ حصہ جانور بھی کھاتے ہیں. مثلا انسان اس کا اندر کا حصہ کھا لیتا ہے، جانور چھلکے وغیرہ کھا لیتے ہیں. فواکہ میں آپ دیکھیے، پھلوں میں دیکھیے، جس طرح کھجوریں، اور پھر خصوصاً اناج جو ہے اس کے توڑی یا اوپر کا چھلکا یا بھوسا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کے کس قدر کام آتا ہے. اور ذوالعصف، عصف سے مراد پودوں کے ڈنٹھل بھی لیے گئے ہیں، یعنی وہ جو اگلا حصہ انسان کھا لیتا ہے تو پیچھے کے جو ٹہنیاں اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں. اور عصف کو اس لیے بھی عصف کہا گیا کیونکہ وہ ہلکا ہوتا ہے نا تو اڑ بھی جاتا ہے. جو چھلکے، تنکے، توڑی پتے سے ہوتے ہیں وہ پھونک مارنے سے بعض اوقات اڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں دراصل اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. تلاوت الرحمن، جس کو ایک روایت میں عروس القرآن بھی کہا گیا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.